जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इन 4 सालों में, मैं उस पे बात करूंगा, अपनी उस नाकिस राय आपके सामने पेश करूंगा। बाकी यहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद है जिनके नॉलेज बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के हवाले से और एक्सफाटा के हवाले से और पूरे खित्ते के हवाले से जो आजकल के हालात है उनके मुताबिक वो बात कर लेंगे। मेरा टेन्यूर यहाँ पर मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हमारे परवेज़ खान भी मौजूद है। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में हम 2013 से हुकूमत में है, लेकिन चूँकि मेरा एज ए चीफ मिनिस्टर 2018 से टेन्यूर शुरू होता है तो मैं उस हवाले से चंद पॉइंट्स पे, चंद टॉपिक्स पे बात करूँगा। एक तो जो मेरे लिए एक चैलेंजिंग जॉब थी, वो जो टास्क दिया गया था वो फाटा मर्जर, एक्स फाटा मर्जर का था। 2013 से 2018 तक जो फाटा था वो हमारे पास नहीं था, लेकिन 2018 में जब यहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो एक्स फाटा को मर्ज किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। तो मैं ये क्रेडिट भी मेरे हिस्से में आता है कि मैं पहला चीफ मिनिस्टर हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा को मैं लीड कर रहा हूँ फाटा के साथ, एक्स फाटा के साथ। तो जो फाटा मेरे हिस्से में आई और जो हमने 1.5 साल उस पर मेहनत की, पहले मेरी हुकूमत के जो 1.5 साल थे उस पर मेरा ख़ास फोकस था वो एक्स फाटा के इलाकों पे, कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमने ज़ीरो से स्टार्ट लेना था। उससे पहले जो इंसर्जेंसी वहाँ पर रही, जो टेररिज्म वहाँ पर रही, जो तबाही वहाँ पर फैलाई गई, तो वो सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। जितने भी हमारे वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस थे, ख्वाह वो हेल्थ के हो, ख्वाह वो एजुकेशन के हो, ख्वाह वो दूसरे रोड स्ट्रक्चर आपके हो, वो सारे तकरीबन तबाह हो चुके थे। जब मुझे वो एक्स फाटा मेरे हिस्से में आई और मैंने उस पर ज़ीरो से स्टार्ट लेना शुरू कर दिया तो हमने बड़ी मेहनत की। जो सबसे पहले हमारे लिए उसमें चैलेंजेस थे वो लेवीज़ और खासादार को मर्ज करना था। 29,000 लेवीज़ और खासादार थे जिनको हमने पुलिस में इनकी इंडक्शन करानी थी और उनके बहुत बड़े मसले थे। वो नहीं आना चाहते थे पुलिस पे, फिर उनके साथ जरगे हो गए। फिर गवर्नमेंट, हमारे जो MNS थे उस वक्त के, यहाँ पर खालिद साहब भी तशरीफ़ फरमा है जो एक्स फाटा से उसका ताल्लुक़ है, हमने बड़ी मेहनत के साथ उनको पुलिस में इंडक्ट करवाया, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई। उसके बाद जितनी भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट से खैबर पख्तूनख्वा की उनकी एक्सटेंशन करवाई, उनको शिफ्ट किया गया। वहाँ पर चूँकि एक नया इलाका था, वो लोग खैबर पख्तूनख्वा के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन से वो आगाह नहीं थे, उनकी पहचान नहीं थी, तो हमने उनके लिए स्पेशल एक्ट्स भी बनाए वहाँ पे। जैसे कि हमने माइंस एंड मिनरल्स के एक्ट्स उनके लिए बनाए, ADR जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो पहले से उनके जरगे हुआ करते थे, तो उनको कानूनी हैसियत देने के लिए हमने ADR एक्ट पास किया उनके लिए, ताकि वहाँ पर उनके जो बड़े थे, मलक्स थे, उनमें यूथ को शामिल किया, ताकि वो उस तरह के अगर कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, अगर कोई अदालत नहीं जाना चाहता, तो वो ADR के ज़रिए अपने मसले को हल कर सकता है। वो इस तरह हेल्थ में हमने काम किया, एजुकेशन में काम किया, रिक्रूटमेंट उनसे करवाई, पुलिस पे रिक्रूटमेंट करवाई। इसके अलावा टूरिज़म में, स्पोर्ट्स सेक्टर में, जितने भी हमारे सेक्टर्स थे उस पे हमने उनके लिए काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रक्चर बन गया, वहाँ पर तरक्की के आसार नुमाया होने लगे कि अब जो है फाटा खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम हो चुका है। तो इंशाल्लाह इस इलाके को हमने उठाना है और बैलेंस रखना है बाकी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साथ, कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में क्या है और एक्स फाटा में, इसको बैलेंस करना था उन इलाकों को। तो बड़ी मेहनत की गई, हेल्थ कार्ड उनको दिया गया। बहुत से जो खैबर पख्तूनख्वा के एक्स कवानीन थे वहाँ पर उसकी एक्सटेंशन करवाई गई। जजेस के ऊपर काम किया गया, जुडिशरी वहाँ पर भिजवा दी। बहुत अच्छा एक और जो हमने काम किया, साउथ वज़ीरिस्तान को हमने 2 ज़िलों में डाइवर्ट किया, उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया, उनके बड़े कन्फ्लिक्ट थे, वो भी मसला सॉर्ट आउट हो गया। अमन था, CTD, पुलिस लाइन्स, पुलिस पोस्ट, पुलिस थाने वहाँ पर उनके शुरुआत हो गए, उन पे हमने काम शुरू कर दिया। तो ये एक काम शुरू था जो हमने अपने 4 सालों में किया। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये सरकार आई है, इसको हम सब इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं, क्यों कहते हैं वो आप सबको पता है, उस पर भी बात करूँगा मैं। उनके आने के बाद जो फाटा के साथ हुआ, जो फाटा के फंड्स रोके गए,
جس طریقے سے وہاں پر ہمیں سٹک کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے فنڈز فاٹا کے جب عمران خان کی حکومت تھی پاکستان میں تو ہمیں تقریباً 24 ارب سے ہماری ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو چلی گئی 60 بلین پہ. اب جب اس دفعہ 55 بلین وفاقی حکومت نے اس فیڈرل گورنمنٹ نے اس امپورٹر سرکار نے رکھے ہوئے, لیکن ابھی تک ہمیں 5 ارب روپے ملے. ہیلتھ کارڈ کے مد میں 4.5 ارب ان کی سالانہ ان کے اخراجات ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ادا کر رہی ہے, وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے. ان کے جو کرنٹ سائٹ پہ ان کی تنخواہیں وغیرہ ہے وہ ان پہ کٹ لگا دیا گیا ہے 5.2 ارب روپے. میں فگرز آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے ساتھ میں بات کروں گا, حقائق کے ساتھ فگرز کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا. 5.2 ارب روپے ان کے تنخواہوں کے پیسے ہیں, جبکہ ہمیں تقریباً کبھی 3.5 ارب روپے کبھی 4 ارب روپے ماہانہ مل رہے ہیں. جو بقایا اخراجات ہیں ان کے وہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت برداشت کر رہی ہے ایکسپارٹا کے حوالے سے. اب جب دوسری طرف میں آ جاتا ہوں ٹورزم سیکٹر پہ, امن کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فاٹا میں امن قائم ہو چکا تھا, خیبر پختونخوا میں امن تھا. ٹورزم سیکٹر کو ہم نے اٹھایا. خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ ایک سیزن میں پچھلے نہیں اس سے جو پچھلا سیزن تھا اس میں 25 لاکھ ٹورسٹ ناردرن ایریاز میں آئے اور انہوں نے 66 بلین ریونیو جنریٹ کیا. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ونٹر میں آپ کے ہوٹل بکس تھے, سارے ہوٹلنگ بک ہو چکی, کمرے ان کے بک تھے, کسی کو کمرہ نہیں مل رہا تھا. یہ تاریخ میں تھا کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن تھا کہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے اور ٹیررزم کو ٹورزم سے شکست دینا ہے. یہ آپ کی سافٹ امیجز ہے, سافٹ چیزیں جو آپ کی سافٹ امیجز کو اٹھائیں گے. پاکستان سے دوسرے حصے سے لوگ آئیں گے, وہاں پر وہ سرو کریں گے, آئیں گے, گھومیں گے, پھریں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان ہے کہ نہیں ہے. اس سیکٹر کو ہم نے اٹھایا, ٹورزم کے سیکٹر کو. اس کے بعد میں آتا ہوں, اس پہ بڑا کام کیا گیا ٹورزم سیکٹر پہ. وہاں پر ہم نے آئی ٹی زیز بنانے شروع کر دیے. وہاں پر ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیشن سینٹر دینے شروع کر دیے. وہاں پر ہم نے پہلی دفعہ ٹورزم پولیس کا اجرا کر دیا تاکہ لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے. ہم نے ان کی کنسلٹیشن کروائی جو ہمارے ٹورزم کے لوگ تھے تاکہ ہم اس علاقے کو بیلنس کر سکیں. اس کے علاوہ پہلی دفعہ 11 اکنامک زون ان 4 سالوں میں ہم ڈیولپ کر چکے ہیں. 11 اکنامک زون, لوگ دڑا دڑ آ رہے تھے, انڈسٹری لگا رہے تھے. اور پہلی دفعہ پاکستان کی پہلی جو سی پیک کی جو اکنامک زون ہے رشکے اکنامک زون, اس کو اس حکومت نے ڈیولپ کرایا. خیبر پختونخوا کی حکومت اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ جب ہماری پرائم منسٹر عمران خان تھے اس وقت ہم نے اس کو ڈیولپ کرایا. بہت سے موٹر ویز ہم نے بنانے شروع کر دیے کیونکہ فاٹا جو ہے وہ گیٹ وے ہے افغانستان کی طرف اور سینٹرل ایشیا کی طرف. ٹھیک ہے گوادر ہے لیکن یہ آپ کا الٹرنیٹ روٹ بن سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے. اس کو اگر آپ سٹیبلائز رکھیں گے تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا بھی سٹیبلائز ہوگا اور پاکستان بھی سٹیبلائز ہوگا. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور ایکس فاٹا میں امن نہیں ہوگا اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے تو میں اس فلور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سیف نہیں رہیں گے. کوئی بھی پاکستانی سیف نہیں رہے گا, کوئی بھی ملک کا حصہ سیف نہیں رہے گا. تو اس کے لیے جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ کس طرح ہم ٹیررزم کو شکست دیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو کچھ ہو رہا ہے آج کل, جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جب یہاں پاکستان سے آئی کی حکومت ختم کر دی گئی تو اس کے بعد جو امن و امان کی صورتحال بلٹ اپ ہوتی چلی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے. ابھی تک تقریباً کوئی 376 حملے ہو چکے ہیں جب سے یہ ریجیم چینج ہوا ہے, جب سے یہ امپورٹر سرکار آئی ہوئی ہے. ان کو کوئی تو شوق ہے ہی نہیں کہ ہم امن و امان کو کس طرح ٹھیک کریں گے. ان کا شوق ہے کہ اپنے کیسز ختم کروائے. ان کا تو شوق ہی ہے کہ اپنے کیسز ختم کروائے. اس ملک میں بدقسمت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا ہی کھیلتا ہے. ملک کا کسی کے ساتھ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کس طرح بچانا ہے اور ملک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. پتہ ہے کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہے لیکن جو میرا حق ہے وہ تو آپ مجھے دیں گے.
تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں صرف میڈیا کی وساطت سے اس امپورٹڈ سرکار اور اس کے امپورٹڈ وزیر اعظم, اس کے امپورٹڈ وزیر داخلہ اور اس کے امپورٹڈ ڈیفنس منسٹر سے 2-3 سوالات پوچھنا چاہوں گا کہ آیا خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نہ بلانا یہ رجیم چینج کا حصہ تھا یا ہے, یا آیا خیبر پختونخوا کے فنڈز خاص کر ایکس فاٹا کے فنڈز کو رکوانا آیا بھی رجیم چینج کا حصہ ہے کہ نہیں, یہ ذرا مجھے بتا دیں. میرا دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی اور افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی جو پرو انڈین گورنمنٹ تھی, تو بارڈرز کھلے تھے, کاروبار تھا, آمد و رفت جاری تھا, امن و امان تھا. تو اس میں تو امن و امان ٹھیک تھے, کاروبار جاری تھا. تو اس کا مجھے ذرا یہ جواب دے دیں. میرا تیسرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی پولیس اور سی ٹی ڈی جو ان پہ بات کرتے ہیں, اگر یہ نااہل تھے یا ان کی کارکردگی خراب تھی, جو پچھلے 3.5-4 سالوں میں انہوں نے امن و امان میں جو اپنا کردار ادا کیا, کیا وہ کیا تھا؟ وہ تو یہ سی ڈی ڈی اور سیویلین ادارے اپنا اس میں کردار ادا کر رہے تھے اور امن و امان کو انہوں نے بحال رکھا تھا, اوپر سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے. میرا ان سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر رجیم چینج آپریشن کا مقصد عمران خان کو ہٹانا تھا تو پھر یہ دہشت گردی کا جو تحفہ ہے یہ کس کے حصے میں آئی؟ یہ آیا رجیم چینج کا حصہ تھا اس میں؟ تو یہ بھی مجھے بتا دیں. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. باقی ایکسپرٹس اور جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس پہ بات کریں گے. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.